الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جو قرآن حدیث میں ہے، لیکن بحث نہیں کریں گے کہ وہ ہاتھ کیسا ہے، وہ قدم مبارک کیسا ہے. جو قرآن میں ہے آمنا، جیسے حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت میں جب جہنم میں کافروں کو ڈالیں گے تو جہنم مطالبہ کرے گی حل من مزید، کہ اور ڈالیں گے. جہنم کہے گی اور ڈالیں گے. جہنم کہے گی کہ اور ڈالیں. ڈالتے جائیں گے لیکن جہنم نہیں بھرے گی. حدیث میں آتا ہے فَيَضَعُ قَدَمَهُ، آخر میں میرا مولا اپنا قدم مبارک رکھیں گے جہنم پہ. جب قدم رکھیں گے تو اب جہنم جواب دے جائے گی، کہے گی بس میرا اللہ، میری طاقت نہیں ہے، میں برداشت. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن بغیر مثال کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تکییف کے ہم مثال نہیں دیں گے، کیونکہ وہ بے مثل ہے. اس کی ذات بھی بے مثل ہے، اس کی صفات بھی بے مثل ہیں. لیس کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا شبیہ لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ. اللہ کی کوئی مثل نہیں، وہ مثل سے بھی پاک ہے، اس کی ذات بھی پاک. اللہ نے فرمایا میری مثل کوئی نہیں، اور آگے فرماتی ہے وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا. یہاں مسئلہ سمجھایا خدا نے کہ سنتے تو تم بھی ہو، دیکھتے تو تم بھی ہو، لیکن تیرا سننا عارضی ہے، تیرا سننا محدود ہے. دور ہو جائے آواز تو تم نہیں سنتے، کان میں روئی رکھ لو تو نہیں سنتے، پردے پھٹ جائیں تو نہیں سنتے، آنکھوں پہ پردے آ جائیں تو نہیں دیکھتے، اندھیرا ہو جائے تو نہیں دیکھتے. سنتے تو تم بھی ہو، دیکھتے تو تم بھی ہو، لیکن اس کے سننے کا کوئی مثال، کوئی مقابلہ نہیں، اس کے دیکھنے کا کوئی مقابلہ نہیں. وہ تو سمندر کی تہ میں ایک دن حدیث مبارک میں آتا ہے، سب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ایک دفعہ فرشتوں نے عرض کیا مولا کریم، تیرے سمندر سے آواز آتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا ہے. مولا آواز آتی ہے، پتہ نہیں لگتا کیا ہے، کس کی آواز ہے، کیا چیز ہے. اللہ نے فرمایا ملائکہ تم نوری ہو، سب کچھ ہو، تم نہیں جانتے. میرا پیغمبر ہے، میرا پیارا نبی ہے، لیکن امتحان میں ہے. میں نے مچھلی کی پیٹ میں قید کر دیا ہے، وہ مچھلی دریاؤں میں تیر رہی ہے، اور میرا نبی مجھے وہاں پکار رہا ہے. ایمان سے کہو کس کو پکار رہا ہے؟ ہاں جی، یا آدم؟ ابا آدم کو نہیں پکارا؟ کیوں؟ تمہارے پینوں سے بھی شان کم تھی اس کی. مسلمانوں عقیدہ سمجھو تو مشکل ہے. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جب پیغمبر نے اندھیروں میں
ایک اندھیرا نہیں، رات کا اندھیرا، موجوں کے اندھیرے، اور پھر مچھا، اتنے سارے اندھیرے اکٹھے ہیں، اور وہاں پیغمبر کیا کہتا ہے؟ لا الہ، ایک دفعہ پڑھ لو تاکہ مکے کی سرزمین بھی گواہ ہو جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے قرآن کیا کہتے ہیں؟ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر کی پکار سن لی۔ مسلمانوں، پکار کا حق کس کو ہے؟ پکارنے کے لائق کس کی ذات ہے؟ دکھ ٹالنے والا کون ہے؟ نفع دینے والا کون ہے؟ مشکلات میں نکالنے والا کون ہے؟ اب پیغمبر تو خدا کو پکارے اور میرا جاہل کہے کہ بگرداوے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، کہتا ہے جب میری کشتی گرداب میں پھنسی ہے تو دابیں کھول کے دیکھو کہ معین الدین نے خود کس کو پکارا، وہ کس کی عبادت کرتے رہے، کس کی نمازیں پڑھتے رہے، کس کا دین سکھلاتے رہے۔ ایک دن بھی کبھی حضرت چشتی نے یہ نہیں فرمایا مجھے نفع نقصان کا مالک سمجھو، روڑ کے عجم پہنچے اور لاکھوں کو اسلام سکھلا دیا، لاکھوں میں دین پھیلا دیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشیمن کہ اللہ کے ولیوں کی دربار پہ آج ایسے مجاور بیٹھ گئے جن کو چاندی بنانے کا فکر ہے، شرک پھیلا دیا، بدعات پھیلا دی، لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھدار ہیں، ان کو پتا ہے اگر لوگ دین سمجھ گئے تو پھر ہماری عزت کون کرے گا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ان کو اندھا رہنے دو، ان کو جاہل رہنے دو، ان کو جھوٹی کراماتوں کی مار دو، ان کو جھوٹے قصے سنا کے گمراہ رکھو تاکہ ہماری زندگی پہ نظر نہ پڑے، ہمارے عیبوں پہ نظر نہ پڑے۔ اگر ان کی آنکھیں کھل گئی یہ تو مطالبہ کریں گے کہ معین الدین کی گدی پہ وہ بیٹھے جو معین الدین جیسا بنے۔ اب دیکھیں حدیث مبارک میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی جب بیت المقدس کے اندر گئے ہیں 1,24,000 پیغمبر، مسئلہ سمجھ لو، حیات ممات کے جھگڑوں میں نہ پڑو، جو قرآن حدیث کہے مان لو، جو بات نہ کہے چپ رہو۔ تو میرا رب کریم ہے وہ نہ سنائے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ایک بستی پہ گزرے ہیں، بستی ویران ہو گئی، برباد ہو گئی، درخت اکھڑ کے گر گئے، چیزیں فنا ہو گئی، جانور مٹ گئے، صرف نبی کے دل میں اتنا خیال آ گیا کہ میرا اللہ یہ ویران ہو گئی بستی، برباد ہو گئی، کیا یہ پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ خیال آ گیا۔ قرآن کا قصہ ہے، کوئی ہے چھوٹی موٹی بات نہیں، کوئی حکایت فسانہ نہیں۔ قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه۔ اللہ نے فرمایا اچھا آپ کو ابھی سوچ ہے، ابھی آپ کا علم عین الیقین پہ نہیں پہنچا، تو چلو ہم آپ پہ موت بھیجتے ہیں۔ موت آ گئی، اللہ کا پیغمبر 100 سال تک موت آ گئی۔ آپ کے ساتھ جانور تھا، گدھا تھا، کھانے
کھانا تھا، پانی تھا، سب جانور پہ بھی موت آ گئی، پانی رکھا ہے، ہر چیز رکھی ہے، ایک مہینہ سال نہیں 100 سال. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ. اب 100 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا ثُمَّ بَعْثَهُ، اٹھو میرے نبی اٹھو. اب پیغمبر اٹھ بیٹھے. جب پیغمبر اٹھ بیٹھے اللہ نے حکم دیا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا نَوْمًا. اللہ نے فرمایا میرے نبی کتنی دیر گزر گئی؟ انہوں نے کہا اللہ میاں دن گزر گیا یا دن بھی پورا نہیں گزرا. اور جب موت آئی نا تو سورج ادھر تھا، اٹھے تو سورج ڈوب رہا تھا. کہ اللہ میاں پورا سورج پورا دن یا دن کا کچھ حصہ؟ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام. نے فرمایا میرے نبی ایک دن نہیں حضرت آپ تو 100 سال سوتے رہے. 100 سال کے لیے موت آ گئی. اچھا اب میری قدرت کا کرشمہ دیکھ. اپنے پانی پہ نظر ڈال، کھانے پہ نظر ڈال. ہم نے پانی بھی نہیں بدلنے دیا، کھانا بھی نہیں بدلنے دیا. اب اپنے جانور کی ہڈیوں پہ نظر ڈال اور پھر دیکھ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. 100 سال تک موت دے دیں اور کسی چیز کا پتہ بھی نہ، حتیٰ کہ جب ہوش آئے زندگی ملے جاگیں تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کتنا وقت گزرا ہے. یہاں موت آ گئی اور اللہ نے اپنے ولیوں پر جو اولیاء اللہ تھے غار میں 309 سال تک نیند مسلط کر دی. 309 سال کے بعد جب نیند کھلی تو اب آپس میں پوچھ، کوئی کہے دن سو گئے، کوئی کہے آدھا دن سو گئے. حالانکہ کتنی سو گئے تھے؟ سمجھو مسئلہ. اب اللہ کا نبی ہے لیکن 100 سال تک اللہ نے کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں لگنے دیا ہے. یاد رکھو اللہ نہ سنوائے تو اس کی مرضی ہے، اور اللہ سنوانے پہ آ جائے مردوں کو سنوا دے مرضی ہے. جھگڑوں میں نہ پڑو، نہ تم سے یہ قبر میں سوال ہوں گے نہ حشر میں سوال ہوں گے. اپنے آپ کو ٹکرے مار مار کے کافر نہ بناؤ. دنیا کے اندر جتنی قرآن ہے حدیث ہے آمنا وصدقنا، اور جہاں جہاں اللہ کا قرآن حدیث خاموش ہے ہم بھی خاموش ہیں. کیوں؟ عالم ارواح الگ عالم ہے، عالم دنیا الگ عالم ہے، عالم مثال الگ عالم ہے، عالم برزخ الگ عالم ہے، عالم آخرت الگ عالم ہے. جب ہم نے وہ عالم دیکھے نہیں ہیں ہماری عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے. اور جہاں عقل جواب دے جائے وہاں صرف ایک چیز بچائے گی، فرمان محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ اگر مردوں کو سنوا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا قرآن میں ہے کہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا نا اللہ میاں مرنے کے بعد زندگی کیسے ملتی ہے؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم میرا خلیل فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. اللہ نے فرمایا خلیل پرندے پکڑ لو. اچھا اللہ میاں ان کو ذبح کرو اپنے ہاتھ سے. اچھا جی گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرو. کر دیا. ان کو ملا دو گوشت کو تاکہ جو بے ایمان یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں ہڈیاں کیسے علیحدہ ہوں گی ان کو میں دکھلا دوں کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. آتے ہیں نا جی جب قبروں میں چلے جائیں گے یہ مولوی مکی کی ہڈی اس سے مل گئی، اس کی ہڈی اس سے مل گئی، اس کی ہڈی اس سے مل گئی، کیسے پتہ لگے گا؟ اللہ نے فرمایا بندے تو اپنی طاقت پہ قیاس نہ کر، تجھے پتہ نہ لگے نہ لگے میرے آگے تیری ہڈی کا ذرہ ذرہ موجود ہے.
اچھا اللہ میاں گوشت ملا دیا اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا سامنے پہاڑ ہے، ہاں جی تو کچھ گوشت اس پہ رکھ دو، کچھ اس پہ رکھ دو، کچھ اس پہ رکھ دو، کچھ اس پہ رکھ دو۔ حضرت ابراہیم نے سارا گوشت رکھ دیا۔ ایمان سے کہو اب یہ جانور مردہ ہو گئے، مر گئے کہ زندہ تھے؟ ذبح ہو گئے، گوشت ان کا آپس میں مل گیا، پھر پہاڑوں پر بھی رکھا گیا۔ اب خدا کیا کہ ثم ادعوہن یاتینک سایہ، میرا خلیل اب ان پرندوں کو پکار۔ اللہ میاں یہ تو مردے ہیں، مردے اس کی سنیں گے نہ، یہ پرندے مردے تھے زندہ تھے؟ اللہ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو پرندے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اگر اللہ مردہ پرندوں کو سنا دے تو سنا سکتا ہے، بندوں کو سنائے تو نہیں سنا سکتا۔ اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑو، ہمیں حکم ہے تم یادار قوم مومنین، سلام کہو۔ کیسے پہنچتا ہے، کیسے سنواتے ہیں، یہ میرے مولا کا کام ہے۔ قبر میں ہڈیاں ہیں نہیں ہیں، میرے مولا کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے ذریعے ہم سلام بھیج رہے ہیں وہ سب جانتا ہے۔ کوئی جھگڑا کرے جی کہ 1,24,000 نبی کیسے آ گئے، اور اب اگر وہاں نبی آ گئے تو ہم جب میلاد کرتے ہیں تو یہاں بھی نبی آ جاتے ہیں۔ سمجھیے مسئلہ، درود پڑھو گے تو سمجھ آئے گا، ایسے نہیں سمجھ آئے گا۔ یہاں دو آدمی پیدا ہو گئے، ایک وہ جو بالکل منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 نبی جو ہے وہ بیت المقدس میں آ جائیں، انبیاء تو فوت ہو گئے، زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئی، وہ کیسے آ گئے؟ وہ منکر ہیں، ان کا یہ اعتراض ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے عاشق ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اگر 1,24,000 نبی بیت المقدس آ سکتا ہے تو پھر ساڈے مولد وچ کیوں نہیں آ سکتا؟ اگے جہل بیٹھو کہنا سبحان اللہ، مولوی پہنچا ہوا ہے۔ ماشاء سبحان، سمجھو مسئلہ اب بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے مدنی کو معراج پہ بھیجا تو سارے انتظام کس کے حکم سے ہیں؟ انبیاء آئے تو کس کے حکم سے آئے؟ جبریل کے بلانے سے آئے یا مسجد اقصی کے میلاد منانے والوں کی دعوت پہ آئے؟ کس کے حکم پہ آئے؟ اب بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ چاہے تو بھیج دے، اور شان دیکھیں کتنی دیر لگی ہے۔ براق پہ گزرے نبی، موسیٰ کو قبر میں بھی دیکھیں، بیت المقدس میں بھی دیکھیں، پھر چھٹے آسمان پہ بھی دیکھیں۔ کیوں؟ بلانے والا کون تھا؟ بیت المقدس میں لانے والا کون؟ پھر اپنے نبیوں کو آسمانوں پہ لے جانے والا کون؟ اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر دے۔ جہاں ہمارے عقل کام نہ کرے وہاں اس کی قدرت کام کرتی۔ ایک بات کو یاد رکھا کرو، ہمیشہ سمجھا کرو، میرا رب کریم اگر دکھلانے پہ آ جائے، نہا بند میں فوج لڑے اور عمر مدینے سے دیکھ لیں، اور میرا رب نہ دکھلانے پہ آئے، پچھلی صف میں قاتل کھڑا ہے، عمر کو خنجر مار رہا ہے، عمر نہیں دیکھ سکا۔ اپنے عقیدے ٹھیک کرو، کسی جھگڑوں میں نہ پڑو۔ میرے مدنی کا فرمان ہے، میرے مزار پہ آؤ صلاۃ و سلام پڑھو۔ آمنا و صدقنا صحابہ نے پڑھے، ہم بھی پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا درود پڑھتے ہو میرا رب مجھے پہنچاتا ہے۔ آمنا و صدقنا، حضور نے فرمایا قبروں سے گزرو، السلام علیکم یا دار قوم مومنین، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، انتم السابقون ونحن العصر۔ اور میرا اللہ بتلانے پہ آئے، میرا مدنی مدینے میں ہے، نجاشی حبشے میں ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ انا اخاکم النجاشی مات، تمہارا بھائی نجاشی مر گیا ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ ہم اس کی جنازہ پڑھیں۔ مدنی مدینے میں ہے، مرنے والا حبشے میں ہے۔
کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی ٹیلی ویژن نہیں، کوئی ڈش اینٹینا نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کچھ نہیں، لیکن میرے مولا نے دکھلایا کہ نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے بی بی عائشہ کہتی ہیں حضور پہ ایمان لانے کا بادشاہ کو اللہ نے وہ بدلہ دیا کہ مرنے کے بعد یرا علی قبرہ نورن، اس کی قبر پہ روشنی نظر آتی تھی۔ لا دکھانا چاہے میری مرضی۔ ایک صحابی ہے میرے مدنی کے لاڈلا ہیں، حضرت جعفر ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میدان احد میں میرا جعفر شہید ہوا ہے، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ اللہ نے پر دیے ہیں، اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ان کا لقب کیا ہو گیا؟ جعفر تیار۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ تم جا کے پھر مزاروں پہ سوال کرو، نا مزاروں پہ سجدے کرو، نا مزاروں پہ بوسہ دو، نا، بلکہ میرے نبی نے ان لوگوں کو جو قبروں پہ جا کے بوسہ دیتے ہیں یا قبروں پہ جا کے چومتے ہیں یا قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضور نے فرمایا خبردار، قبروں پہ سجدے کرنے والے، قبروں سے مانگنے والے، قبروں پہ آگے جھکنے اور چومنے والوں پہ اللہ کے نبی نے خود لعنت بھیجی ہے۔ جب میرا مدنی لعنت بھیجے تو ہماری کیا طاقت ہے؟ اس لیے اب جو بات قرآن میں ملے، حدیث میں ملے، آمنا، نہ ایمان سے کہیں۔ عقل میں آتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ چاند کیا خیال ہے آپ کا؟ چھوٹا سا ٹکڑا، ایسی اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے؟ وہ تو زمین سے بھی بڑا کرا ہے۔ اتنا بڑا کرا ٹوٹ جائے، ٹکڑے ہو جائے، اس لیے اور پھر ایک نہیں، اپنے نہیں، دشمنوں نے بھی دیکھا، اور حضور نے فرمایا ابو جہل اینڈ کمپنی دیکھ لو۔ لیکن پتہ ہے مکے والے کافروں نے کیا؟ انہوں نے کہا سہارنا محمد، انہوں نے کہا میرے مدنی محمد نے ہم پہ جادو کر دیا۔ کیوں؟ جب نہ ماننا ہو تو پھر 100 باتیں، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ نہ ماننا ہو کہنے لگے سہارنا محمد، محمد مدنی نے جادو کر دیا ہے۔ دوسروں نے کہا بے وقوفو بات سنو، کل ایسا کریں گے جو لوگ باہر سے آئیں ان سے پوچھیں، چلو جادو تو ہم پہ ہو گیا، جو اپنے گھروں میں تھے ان سے پوچھیں انہوں نے دیکھا چاند دو ٹکڑے کے نہیں دیکھا؟ اگر وہ بھی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے پھر تو جادو نہیں ہے، کیونکہ ان پہ جادو کیسے ہو گیا؟ اب جناب جو باہر سے آئے مشرکین مکے سے چاند انہوں نے کہا دیکھا تھا، 2 ٹکڑے تو ہوا تھا۔ اب کہیں اچھا چپ کرو، کسی اور کو نہ بتا دینا۔ اس لیے عقل کریں، یاد رکھیں یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ آئے سب سے آخر میں، میرا مدنی آیا سب سے، اس لیے میرے مدنی نے کہا کہ اول بھی ہوں اور آخر بھی ہوں۔ میرے عاشق حلوائی سمجھے کہ اول آخر مانا خدا ہے، کیونکہ خدا کی صفت ہی نہ ہو الاول والآخر ہو۔ جب حضور نے کہا کہ میں اول بھی ہوں آخر میں نے کہا دیکھا او باہر سے نبی ہے نا، اندر سے تو آپ ہے نا۔ انہوں نے کہا تو وہابیوں کی عینک سختین کو نظر نہیں آتا۔ سمجھو صحابہ نے پوچھا کہ کیسے، بل حضور نے اور وضاحت کر دی، فرمایا نحن الاولون وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، ہم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اب حضور نے ساری امت کو بھی ملا لیا تاکہ کوئی خدا کے دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ نبی کو خدا بنائے تو پھر ساری امت کو بھی خدا ماننا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا میری امت اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور سمجھ نہیں آئی، فرمایا جنت کے جانے میں ہم اول ہوں گے اور دنیا میں آنے میں ہم آخر ہیں۔
سب سے آخر میں آنے والی میری امت ہے اور جنت میں جانے والی سب سے اول میری امت ہے. اسی لیے فرمایا میں اول کیا مانا؟ فرمایا جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے میں اول اور بھیجنے کے اعتبار سے میں آخر. اور اب جناب شان دیکھیں، آئے تو سب کے آخر میں، لیکن شان یہ ہے اللہ نے فرمایا میں نے مدنی کو معراج پہ بلایا ہے. آج میرا مدنی میرے حکم پہ میرے فرمان پہ معراج پہ آ رہا ہے. 1,24,000 پیغمبر اپنی زندگی میں تم خوشخبری دیتے رہے، آج زمین پہ جا کے میرے مدنی کا استقبال کریں تاکہ 1,24,000 پیغمبر استقبال کر کے زمین پہ پھر وہاں سے عروج اور معراج شروع ہو. میرے مدنی جب بیت المقدس میں آئے 1,24,000 پیغمبر موجود ہیں اور ہر پیغمبر علماء نے لکھا ہے اپنے اپنے تصور میں ہے کہ خدا جانے آج کس کو سرداری ملتی ہے، آج کس کو امامت کا مرتبہ ملتا ہے، کیونکہ صفیں بڑھ رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز تیار ہو رہی ہے. یہ پتہ نہیں لگتا کہ آج امام کون بنے گا. آدم بنیں گے کیونکہ سب کے ابا ہیں، خلیل بنیں گے کہ ابو الانبیاء ہیں، موسیٰ بنیں گے کہ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ بنیں گے کہ روح اللہ ہیں، اسماعیل بنیں گے کہ ذبیح اللہ ہیں. سارے پیغمبر سوچ رہے ہیں، ہر کوئی حیران کھڑا ہے کہ یہ مقام امامت کس کو ملتا ہے. جبریل علیہ السلام آئے، کتابوں میں روایات میں موجود ہے. جبریل نے کہا کہ اے مجمع حاضرین الانبیاء والمرسلین، سن لو میں نے مشرق مغرب شمال جنوب آسمانوں اور زمینوں کی سیر کی ہے. خدا کی قسم ہے محمد جیسا شان کسی کو نہیں ملا ہے. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہمارا ایمان ہے مدنی جیسا شان کسی کو نہیں ملا. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم ہے میں نے مدنی سرکار محمد سرکار مدینہ جیسا شان کسی کو نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں کہ مدنی پاک آپ مصلی پہ آئیں، آج امام آپ بنیں گے، انبیاء بھی مقتدی بنیں گے. دیکھو نا میرا نبی صرف ہمارا نبی نہیں، انبیاء کے لیے بھی نبی ہے. وہ صرف ہمارا امام نہیں، وہ صرف انس و جن کا امام نہیں، وہ امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، میرا پاک نبی انبیاء کا بھی امام. اور یاد رکھو اللہ نے تمہیں بھی یہ شرف بخشا ہے، تم بھی ایسی امت ہو کہ مدنی نبیوں کا امام، حضور کی امت ساری امتوں کی امام. حضور پاک نے نماز پڑھائی، یہ نماز کیا تھی یاد رکھو، ابھی تو نماز آئی نہیں، لیکن میرا مدنی ملت ابراہیم حنیفا، اللہ کا نبی ملت ابراہیم میں سے ہے. اور نماز تو ہر پیغمبر کی امت میں موجود ہے، ہر پیغمبر نے نماز پڑھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت امام کے دیکھیں کیوں اللہ نے قرآن میں کیا کہا تھا یاد ہوگا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے معراج اسراء کیوں کرایا کہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں
کہ مدنی آدم کو فوت ہوئے ہزاروں سال بیت گئے، لیکن اللہ چاہے تو پھر تیرے سے ملاقات کرا دے۔ اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ میں نے انبیاء ملا دیے، میں نے نبی ملا دیے۔ استقبال جب مکمل ہو گیا، اب معراج کی ابتدا ہوئی۔ حضور فرماتی ہیں کہ پھر مجھے صخرۂ بیت المقدس وہاں لایا گیا اور وہاں ایک سیڑھی رکھی گئی، سیڑھی رکھی گئی، اور اس سیڑھی سے مجھے، جب ہم حدیث میں بچے تھے تو پڑھتے تھے کہ بھائی اتنا لمبا سفر ہے اور پھر سیڑھی پہ چڑھنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن آج بندوں کے عقل نے مسئلے حل کر دیے ہیں کہ اگر بندے سیڑھی بنائیں، سیڑھی پہ کھڑے ہو جاؤ، تم نہ چڑھو، سیڑھی چلتی ہے، وہ تو رب قدیر ہے۔ اللہ نے فرمایا مدنی کھڑے ہونا تیرا کام ہے، لے جانا تو میرا کام ہے۔ اللہ کی شان ہے نا۔ جب زمین کا سفر ہے تو براق بھیجی، اور جب آسمانوں کا سفر ہے تو پھر سیڑھی بھیجی۔ اس لیے دیکھو نا، سیڑھی پہ جب بندہ چڑھے اور کوئی بندہ تھوڑا لنگڑاتا ہو تو اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آرج۔ آرج مانا کہ یوں ذرا چلتا ہے نا، سیڑھی پہ چڑھو تو ایک پاؤں اونچے ایک نیچے، جہاں عروج ہے وہاں سیڑھی پہ چڑھنا بھی تو ہے نا، لیکن وہ سیڑھی بھی شان والی جس پہ میرا مدنی چڑھے ہیں۔